السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج دعا سے متعلق کچھ چیزوں کی یاد دہانی کراؤں گی. معلوم ہم سب کو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو شیطان ضرور بلوا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الصافات 75 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اللہ نے ان کی دعا سنی، بہترین طریقے سے سنی، دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی. مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ختم نہیں ہوتے. اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں، کیسے کریں، لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہمیشہ ہر حال میں، ہر موقع پر، چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو دل میں تضرعا وخیفۃ، عاجزی اور زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، چپ کے ودون الجہر من القول، اور آہستہ آہستہ زیر لب باتیں کرتے کرتے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا. آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، مثلا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو ایک دھیان میں آتا ہے کہ میرا فلاں کام رہتا ہے، فلاں مشکل ہے، اچانک آپ کو کوئی خیال ستانے لگتا ہے. رات کو آپ سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں سخت پریشانی ہونے لگتی. اب کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں، سب سو رہے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی آپ کے دل کا حال نہیں جانتا. بعض اوقات آپ کسی کو اپنے دل کا حال بتانے لگتے ہیں، وہ آپ کو ایسی بات کرے گا کہ آپ سوچیں گے کہ اس کو بتایا بھی کیوں، یعنی خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے. کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کی تکلیف کتنی ہے. کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں اس کو جج کرنے کا، اس کو ناپنے کا. ہمارا بلڈ پریشر جاننے کے لیے تو آلات موجود ہیں، شوگر چیک کرنے کے لیے بھی ہیں، بخار ہو گیا اس کو بھی جان سکتے ہیں، لیکن اندر کسی کے دکھ اور درد اور زخم کتنے ہیں، کوئی پیمانہ نہیں، کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس ایک اللہ کے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. کچھ تو ہوتا ہے انسان اپنے بہن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، خیر خواہوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان سے مشورہ مانگتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے. بعض اوقات لوگ مدد کرتے ہیں لیکن ایک حد تک جا کر اس کے بعد وہ بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ان سب چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ جب اس کے سامنے آپ اپنی ضرورت رکھتے ہیں تو آپ کو شرمندہ نہیں کرتا. بندوں کے سامنے آپ ضرورت رکھتے ہیں، بندے آپ سے بھاگنے لگیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، یا احسان جتائیں گے، یا کبھی شرمندہ کر دیں گے، اور کبھی دل کھول کے مدد بھی کریں گے. تو آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے، آپ احسان تلے بھی آ جائیں گے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر کریں، وہ آگے کسی اور کو بتا دیں، وہ آپ کا پردہ ہی نہ رکھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو، کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دل کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا.
ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف آئی تو شیطان نے ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اس نے تھکا دیا، اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے. بعض بیماریاں جسمانی نہیں ہوتی، قلبی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ذہنی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، اس کو کسی چیز کے بارے میں رہنمائی، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے. پھر بعض اوقات انسان جن کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. بعض لوگ اس پر ناراض ہوتے کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کو چیٹ کر لیا، ان کو غلط مشورہ دیا. کیونکہ بھائیوں کے بیچ میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں، جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیچ میں تھی. یہ خون کے رشتے ہیں، وہاں بھی جیلسیز ہیں. انسان کمزور ہیں، انسانوں کے اندر بعضوں کے جیلسیز ہوتی ہیں. آپ ان سے اعتماد کر کے مشورہ مانگ رہے، وہ آپ کو بالکل الٹی بات بتا رہے جس میں آپ کے لیے اور مصیبت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جائے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو اللہ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وہ یقیناً اس وقت پریشان ہوگا، وہ حوصلہ ہار جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا. لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، جو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. وہ چپ کے دل میں، لوگوں کے بیچ میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کے جاگتے ہوئے، کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ رب دور نہیں، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. یعنی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت انسان پھر اللہ سے عہد بھی باندھتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. لہذا جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے. کبھی غم کے مارے منہ سے بھی الفاظ نہیں نکلتے تو اس وقت سوچا کریں کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، وہ میری پریشانی سے، میرے دکھ سے واقف ہے، جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں کس حال میں ہوں. کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے گا، اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے، اور جتنے شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف سنتے نہیں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے. وہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر کے. لیکن دعا رد نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی اور کیا مانگنی، اور کیا، کوئی فائدہ نہیں. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے. اس لیے مانگتے رہیے، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. دعا دراصل عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے. سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو
میں دعا قبول کروں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. کیونکہ شیطان یہاں سے اچکتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ناراض ہے اللہ سے، ہماری نہیں سنی جاتی، فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا. ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی اور راستے کی طرف لے جاتا ہے. یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ہی انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ پکڑا، غیر اللہ سے اس نے مانگا، تو شرک ہو گیا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے اور ہم بتوں سے نہیں مانگتے، وہ تو بس اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتے، لہٰذا ہم ان کے تھرو، ان کے واسطے سے جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، ان کے پاس نہیں جاؤ، مجھے پکارو. استجب لکم، میں جواب دوں گا تم کو، مایوس نہ ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہے. یعنی سراسر عبادت ہے، یعنی ہم مانگ اپنی ضرورت کی چیز رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کتنے حیرت کی بات ہے. جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اگر فوراً نہیں مل رہا تو وہ نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھی چلی جا رہی. چاہے اپنی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، کسی زبان میں مانگے، قرآن کے الفاظ میں مانگے، حدیث کے الفاظ میں مانگے، یا اپنی زبان میں مانگے، کچھ بھی مانگیں گے وہ عبادت ہے. الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت الدعاء، عبادت میں سے افضل ترین عبادت دعا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی احسان آپ کسی پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو جاتی. علماء نے اس کے دو معنی کیے. ایک تو یہ کہ لٹرلی آپ مثلاً 5 سال جینے والے تھے تو 10 سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اور موقع مل گیا دنیا میں جینے کا. اور دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جیے تو وہی 5 سال اور، لیکن ان 5 سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو کوئی 10 سال میں کرے. یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بھی آپ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے. اچھا، ہمارے نزدیک نیکیاں یا عبادت اور ان کی جو کوانٹٹی ہم بعضوں کو صرف نمبر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں صرف کسی چیز کے نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک ہی نمبر ہو لیکن وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ 1000 سے بھی بہتر ہو. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی جیسے اس کو کر لینے والا. آپ نے کسی کو صرف راہ لگا دیا، کسی کو ایک کتاب دے دی، کسی کو کوئی راستہ بتا دیا، کسی کو کسی درس میں بلا لیا، کسی کو کسی جگہ جوڑ دیا، کسی کو کوئی اچھی میل بھیج دی، کسی کو کسی اچھے لنک سے، صرف آپ نے راستہ بتایا، صرف ایک لفظ میں کسی کو ٹیکسٹ کر دیا، کسی کو فون پہ بتا دیا، کسی کو کسی ملاقات میں. ہم دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، شادیوں پر، پارٹیوں میں، دعوتوں میں. ایک ایک اچھی بات بھی کسی کو بتا کے اس کو اگر ایک راستے پہ آپ لگا دیتے، اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہ کام کرتا ہے وہ سارا اجر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے. اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس سے اتنے درجے بلند نہیں ہوتے کہ کوئی آزمائش یا تکلیف آ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو اس سے ایک دم اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے ہیں تو بعض اوقات کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، پھر ایک سرٹن ایج پر آ کر ایک دم شوٹ کرتے ہیں. جیسے وہ ایک بانس کا درخت ہے جو بیمبو کا، وہ پہلے چند سالوں میں صرف چند فیٹ، 4-5 فیٹ تک بڑھتا ہے، پھر اچانک ایک دم 80 فیٹ تک جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اس سے یہی مثال یاد آتی کہ بعض اوقات انسان نیکی کے کام کر رہا ہے، اپنی روٹین کے نماز روزہ کر رہا ہے، آدھی لائف ہے اس کی روٹین کی، کہ اچانک کوئی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے زندگی میں کہ اس کی ساری روٹین درہم برہم ہو جاتی ہے. اب اس کی وہ عبادت، مثلا روزے کا عادی تھا، ہفتے میں سوموار جمعرات کا رکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ سب ٹھیک ہے کر رہا تھا، لیکن اب
ایسا زلزلہ اس کی زندگی میں آیا، کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ اس کے روزے بھی چلے گئے، اس کی تہجد بھی. اب وہ پریشان ہے کہ میری نیکی کی تو روٹین ختم ہو گئی، چھوٹ گئی. لیکن اس کو نہیں یہ معلوم ہوتا یا اس کو خیال نہیں آتا کہ اس تکلیف سے جو اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا، وہی بیمبو کے درخت کی مثال کی طرح وہ ایک دم درجے میں وہاں گیا. پلس وہ جو بیماری سے پہلے یا تکلیف سے پہلے وہ نیکیاں کر رہا تھا ان کا اجر بھی لکھا گیا، کیونکہ وہ ان کو روٹین میں کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص عام دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آتا ہے تو فرشتے اس کے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وقتی طور پر آپ کی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، تکلیف میں ایک تو صبر، اور دوسری کیا چیز درجے بلند کرتی؟ دعا. عام حالات میں ہم اتنی دعائیں نہیں کرتے. جب سب ٹھیک ہوتا ہے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے تو سوچتے کیا دعا مانگے، سب ٹھیک تو ہے، چلو اٹھو کچھ اور کرو. لیکن جب ذرا بھی کوئی تکلیف آتی ہے، خود کو یا اپنے کسی پیارے کو، پھر ہم لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں. اور یہ لمبی دعائیں کرنا اب اس کے درجوں میں ایک دم اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ایک دم. اس لیے لازم ہے کسی حال میں بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ نیکی کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی، اور اگر تو نے کسی آزمائش کے ذریعے مجھے صبر کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی. میں ہر حال میں تجھ سے راضی. کچھ دیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر دے کر واپس لے لیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر تو نے مجھے دیا ہی نہیں تو میں اس پر بھی شکر گزار. میں ہر حال میں شکر گزار. جب دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان واقعی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام پر جب بہت اچھے حالات تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، گھر بھی، تو وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے. تو ان کے جو مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بھلا کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، مویشی بھی مر گئے، ہر چیز ختم، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے لیے بیوی بھی ایک طرف ہو گئی. تو بالکل تنہا رہ گئے، اور ساتھ تکلیف بھی، بیماری بھی. تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب، جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا تو جانتا ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے سب کچھ لے لیا تو میرے لیے تیرے سوا کوئی باقی نہیں رہا. اب اس وقت جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس میں جو لطف ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تکلیف میں بہرحال انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بہت دل سے، اور سارے غفلت کے پردے پھاڑے جاتے ہیں. اس وقت حقیقی انسان سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہوا، ان کی بیماری بھی دور کر دی اور ان کو پہلے سے ہر چیز دگنی عطا کی، دنیا میں عطا کی. بات کیا تھی کہ صبر اور اللہ کی عبادت میں اور خشوع اور دعا. اور دعا بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. صرف رحمت کو پکارتے رہتے ہیں کہ تیری رحمت جوش میں آ گئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. تو اس لیے انسان جس حال میں بھی ہو، عام حالات میں بھی پکارے اور تکلیف میں بھی، لیکن کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہو. اور یہ یاد رکھے کہ دعا تو قدر کو بھی پھیر سکتی. حضرت عمر جیسے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اشقیاء میں سے لکھ رکھا ہے تو ہمیں سعداء میں لکھ لے، اگر ہمارے انجام میں دوزخ لکھی ہے تو ہمارے لیے جنت لکھ دے. تو کر سکتا ہر چیز، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہم تیری رحمت کے محتاج. تو یہ اصل میں کیا ہے، دعا ایک ایسا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اتنا قرب کا رشتہ ہے کہ جو کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا. ایک سرگوشیاں ہے، ایک مناجات ہے، ون آن ون بیس پر ایک ایسا تعلق ہے کہ جو نہایت پر لطف ہے. اب دیکھیے کہ آپ انسانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ آپ کی دل کی بات سمجھ لیں، وہ آپ کے اشارے کو سمجھ لیں، وہ آپ کی ضروریات کو خود ہی سمجھ لیں. اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک دم محبت ہوتی ہے کہ اچھا اتنا کیئرنگ کہ زبان سے کہنا ہی نہیں پڑا اور اس کو خود ہی سمجھ میں آ گئی. تو یہ کون کرتا ہے؟ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یا جو لوگ واقعی انسانوں کے قدردان ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی ڈالی ہوتی. لیکن ان سب سے بڑھ کر پھر اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو سمجھتا ہے. یہ کیفیت جو ہے اور یہ احساس جو ہے اور یہ یقین جو ہے
کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نوز، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس کو سب پتا ہے، بس مجھے اس کی رحمت چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنی خوبصورت دعا اللہ کے اسماء الحسنی کے ساتھ. اور اس میں بھی کیا کیا گیا؟ رحمت کو پکارا گیا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوئی لفظ بول کر ہی مانگے. بعض اوقات دل ایسا غم میں گٹا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کہیں کیا، کیسے مانگے. انسانوں سے جب کچھ مانگنا ہوتا ہے آپ کو تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کیا الفاظ استعمال کریں، کیسے اپروچ کریں، کیا کہیں، کیا بتائیں، کہیں اوفینڈ نہ ہو جائیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. کتنا کچھ سوچتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ایکسپیرینس ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری نیت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، دوسرا کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہے. آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف اندر ہی اندر اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ چپ کے پکارتے ہیں، آپ سسکیاں لے کے پکارتے ہیں، آپ سرگوشیاں کرتے ہیں، آپ آواز کے ساتھ پکارتے ہیں، آپ بغیر آواز کے پکارتے ہیں، دل ہی دل میں پکارتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کتنا پیار آتا ہے نا اس پہ کہ سب سمجھتا ہے، اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہم ایک قدم جائیں وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے. صبر کرے تو بے حساب اجر دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اگر اس نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا بھی سکتا ہے، تو تقدیر بھی بدل دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شیطان یہ یقین نہیں آنے دیتا. یہ یقین واپس لانے کی ضرورت ہے. معلوم ہم کو ہوتا ہے اللہ دعا سنتا ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں سوچتے.